بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک مرتبہ محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج طبیعت کی ناسازی کے باوجود حاضری اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے تو حاضر ہوا ہوں. ان کے جو حکم ہے اس کے میں بس دو اشارے عرض کرتا ہوں. خورشید ملت کے بعد دیے کب جلا کرتے ہیں، لیکن چلو نسبت جلنے کی کم از کم انہی کی روشنی کو لے کر ہو تو جائے گی. محبت سے ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ. جے تو وکے آئے عشق بازار بھی نہیں، جے تو وکے آئے عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں. دل دتیوں باجنا پیار ملے، سر دتیوں باجنا یار ملے، دل دتیوں باجنا
دتیوں باجنا پیار ملے سر دتیوں باجنا یار ملے جیو ایس ملوں وی مل جاوے اتھو سستا ہور بپار نہیں ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں حمد و صلات اور ناز شریف کے دو اشعار عرض کرنے کے بعد علماء کرام کی کثیر تعداد مشائخ اعظام اور قبلہ شاہ جی حضور بھی تشریف فرما ہے. آپ تمام دوست احباب بھی کثیر تعداد میں آج عرص حضرت غازی عامر چیمہ شہید رحمہ اللہ تشریف فرما ہے. تھوڑی سی گفتگو منفرد انداز میں سن لیں. آپ نے بڑے انقلابی اور بڑے قائدانہ خطابات سن لیے ہوئے ہیں. قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی نے بھی خوبصورت انداز میں دلوں کو گرمایا اور کیا ہی کمال آپ کا انداز تھا. خورشید ملت نے بھی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری بھی لگوائی اور ہمارے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے گرمایا بھی. غازی عامر چیمہ کے حوالے سے تھوڑا سا صرف عرض کرنا چاہتا ہوں, محبت سے سماعت کرنا. ہر شے جب اس دنیا میں جو ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو میرا یہ گمان ہے کہ جب پروفیسر نذیر احمد چیمہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہوگا تو آپ بھی درود و سلام پڑھ کے اور آپ کی زوجہ محترمہ غازی صاحب کی والدہ قرآن مجید پڑھ کے جب اس آیہ مبارکہ پر پہنچے ہوں گے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے نہیں پیدا کیا. تو آپ نے جب اس کی تفسیر میں اترے ہوں گے تو رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ لیعبدون سے مراد اللہ لیعرفون ہے. یعنی جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد معرفت خداوندی ہے, خالق کو جاننا, خالق کو پہچاننا اور خالق تک رسائی ہے. انہوں نے یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ 5 اللہ نے ہمیں ایسے خواص عطا فرمائے ہیں جنہیں خواص خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں. ان میں سے ایک ہے قوت لامسہ, یعنی چھونے کی قوت. ہم ہاتھ سے یا پاؤں سے چھو کر بھی جسم کے کسی بھی حصے سے چھو کر بھی کسی چیز کو پہچان سکتے ہیں. انہوں نے چھو کے بھی دیکھا ہوگا تو رب نہیں پہچانا گیا. اس کے بعد آتی ہے قوت ذائقہ. ہم ذائقے سے بڑی چیزوں کو بھی پہچان کر لیتے ہیں. یہاں سے بھی یہ گزرے ہوں گے, قوت سامعہ سے بھی گزرے ہوں گے. بڑی چیزوں کو سن کے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نعت رسول مصطفیٰ ہے یا کہیں سے کوئی گانا گایا جا رہا ہے. قوت بصرہ بھی ہے, انسان اپنی نگاہ سے دیکھ کے ہی پہچان جاتا ہے. ابھی خورشید ملت نے کئی لوگوں کی نشاندہی کی تھی کہ جو اپنے پیر کی ناموس کے لیے تو ریلی نکال لیتے ہیں لیکن نبی کی ناموس کے لیے کبھی باہر نہیں آتے. اس پیر کا انہوں نے بڑے آج میں سمجھتا ہوں یہ پہلا مولوی ہے جس نے اس پیر کا آج چرچا کیا ہے. ورنہ لوگ بڑا گھبراتے تھے, اس کا نام نہیں لیتے تھے. ختم نبوت اور ناموس رسالت پر وہ پیر کبھی نہیں بولا. ان کی جرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. دیکھ کے بھی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں. اس کے بعد ہے قوت شامہ, سونگ کے بھی یہ لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ گلاب ہے یا موتیا ہے. جب یہ فلاسفہ کے بتائے ہوئے 5 طریقوں سے قبلہ مائی صاحبہ اور بابا جی رحمہ اللہ کا جو بیٹا غازی عامر چیمہ اس کی جب تربیت کی جا رہی ہوگی تو انہوں نے خدا کو جب نہ پہچان پائے, نہ جان پائے, ضرور انہوں نے اہل مناطقہ کو جا کے دیکھا ہوگا. وہ بھی کہتے ہیں کہ 5 خواص باطنہ بھی ہیں جن سے بھی چیزوں کو پہچانا جا سکتا ہے. وہ کون سی ہیں؟ ادراک ہے, گمان ہے, وجدان ہے,
وہم ہے، خیال ہے، ان چیزوں سے بھی کئی چیزوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اللہ تو ادراک میں بھی آنے والا نہیں، اللہ تو گمان میں بھی آنے والا نہیں، اللہ تو وجدان میں بھی آنے والا نہیں، اللہ تو خیال میں بھی آنے والا نہیں، اللہ تو وہم میں بھی آنے والا نہیں۔ جب یہ پانچوں ادھر سے بھی کسی طرح سے بھی معرفت خداوندی نصیب نہیں ہوئی، راولپنڈی شفٹ ہوئے ہوں گے، وہاں جا کے اپنے بچے کو انگلش لٹریچر پڑھایا ہوگا، وہاں سے انہوں نے ضرور پڑھا ہوگا کہ جورسپروڈنس والے، لا والے ایک قانون بیان کرتے ہیں۔ وہ قانون جب انہوں نے پڑھایا ہوگا، جب اس قانون کو پڑھا کے اپنے بیٹے تک پہنچایا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ It is a command of sovereign backed by assumption۔ ہر چیز کے پیچھے ایک ایسے کوئی بڑے عہدیدار کا ہر آرڈر جس کے پیچھے ایک سزا کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ جب یہ پڑھایا تو ان کے اندر ایک خوف بھی طاری ہوا ہوگا، لیکن جب درود و سلام کی لہر اپنے بچے کے کان کے ذریعے اس کے جسم کے اندر جب سرایت کر چکی ہوگی، اور جب پھر وہ قرآن کی جانب آیا ہوگا، اس نے قرآن سے پھر اللہ کی تلاش دیکھی ہوگی۔ قرآن نے ایک ذریعہ بتایا ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوبی نے کہہ دو اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، جب میری پیروی کر لو گے یحببکم اللہ، تمہیں خالق تلاش نہیں کرنا پڑے گا، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب یہ جو فاتبعونی ہے، جورسپروڈنس والوں نے کہا اس فاتبعونی کے پیچھے بیک بائی اسمپشن پائی گئی، لیکن جب یہ صوفیاء نے درود و سلام کے ذریعے اس کی آئیڈیالوجی کو جب تبدیل کیا تو کہا کہ نہیں، فاتبعونی بیک بائی اسمپشن نہیں پایا جاتا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے پیچھے بیک بائی اسمپشن کا کلیہ تو ہو سکتا ہے، فاتبعونی کا کلیہ یہ نہیں ہے۔ فاتبعونی کس طریقے سے ہوگی تو یحببکم اللہ کا کلیہ اطلاق کر جائے گا۔ یہاں پہ اولیاء اللہ نے بتایا، مرزا جیلوی کو سمجھ نہیں آیا کہ بیک بائی اسمپشن ہی صرف قوانین ہوتے ہیں، یہ بیک بائی لا بھی قوانین ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ڈر کی وجہ سے نہیں، عشق مصطفیٰ کی وجہ سے کی جائے تو پھر اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب انسان محبت رسول کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لگ جاتا ہے، اب یہ خدا کی تلاش میں خالق کی پہچان کرتے کرتے، خالق سے ملاقات اور معرفت چاہتے ہوئے، جرمن سے کبھی ڈینمارک سے کبھی ناروے، کبھی وہاں سے مختلف ممالک میں ہوتے ہوئے مختلف آئیڈیالوجیز کا سامنا کرتے ہوئے، درود و سلام کی لوریاں، درود و سلام کی گجی ہوئی گھٹیاں، درود و سلام کی فضائیں، باپ کا معطر ماحول اور بارش، گھر کا اسلامک ماحول لے کر جب یہ پوری دنیا پھر کر جب یہ آتا ہے سامنے، محبت مصطفیٰ درود و سلام کے آنچل میں جب غیور ہو جاتی ہے، یاد رکھنا محبت جب غیور ہو جائے پھر بندہ غازی ناموس رسالت بن جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی محبت کو سنبھالے۔ غازی احمد چیمہ شہید رحمہ اللہ نے اپنی محبت کو سنبھالا، غازی ممتاز قادری نے اپنی محبت کو سنبھالا، غازی علم الدین نے اپنی محبت کو سنبھالا۔ میں بڑے عجز کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ میرا بھی اس فہرست میں آخری نمبر پر کہیں شمار تو کر ہی لیتے ہیں۔ عرضی کرنا چاہتا ہوں، میں اس فیلنگ سے گزرا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو مارنے کے لیے خاندان کا بڑا ہونا، پیچھے مربع ہونا، پیچھے ایجوکیشن کی ایک پوری ڈگریز کی صف ہونا ضروری نہیں ہوتا، صرف محبت کا غیرت مند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نبی کریم اپنے سالاروں میں قبول کر لیتے ہیں۔ جب محبت غیور ہو جائے، جب محبت غیور ہوتی ہے، پھر انسان ڈر کی وجہ سے نہیں، پھر انسان ڈر کی بھی ایک اپنی سائیکالوجی ہے، ڈر کی بھی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، ڈر کا ایک اپنا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں،
ڈر جب انسان کو ہوتا ہے تو انسان اس ڈر سے چھپ کے تنہائی میں جاتا ہے. تنہائی میں جا کر انسان جب کام کرنے لگتا ہے تو وہ ڈر کے ماحول سے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے, بیک بائی لو کا آئیڈیالوجی ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جہاں بندہ چھپتا نہیں, وہاں بندہ کام کرنے کے لیے میدان میں اترنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وہ جذبہ ہے جو علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ نے بھی متعارف کروایا. یہی وہ جذبہ ہے جو حضرت غازی احمد چیمہ نے بھی متعارف کروایا. یہی وہ جذبہ ہے جو حضرت غازی ممتاز قادری نے بھی متعارف کروایا. یہی وہ جذبہ ہے جو علم الدین نے بھی متعارف کروایا. میں یہاں تک نہیں رکوں گا. جب محبت غیور ہوئی امام احمد رضا کی تو مولوی بھی بولا, امام احمد رضا بولا. اس سے پوچھا گیا کہ جب مٹی کملی والے کے کپڑوں میں آ جائے فتویٰ کیا ہے؟ خشک ملا نہیں بولا بلکہ غیور محبت والا عشق و مستی کا امام بولا. تو اس نے کہا اگر کہا جائے گا کہ آپ کے کپڑے مبارک گندے ہو گئے تو بندہ فارغ, بلکہ یوں کہا جائے گا کہ مٹی نے نبی کریم کے کپڑوں میں پناہ لے لی ہے. اس چیز کو بھی ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے, اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. محبت رسول سب میں ہے. جس کی بھی ماں نے درود و سلام پڑھ کے اپنے بچے کو قدموں تک کھڑا کرنے کی کوشش کی, سے محبت رسول ملی ہے. بات صرف یہ ہے کہ غیور کیسے ہوگی, بات صرف یہ ہے کہ وہ محبت رسول میں میچور کیسے ہوگی. بات صرف یہ ہے, یہی محبتیں بعد میں تقسیم ہو جاتی ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہماری جامعات میں پڑھ کر ٹی وی کی روشنی میں جا کر کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. کتنے ہی ایسے ہمارے لوگ ہیں جو ایک عام سا عہدہ قبول کر کے ہمارے دوست اور بھائی ہوتے ہیں, ہمارے لوگوں کے خلاف تھپڑ برسانا شروع کر دیتے ہیں. ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ اس میں محبت نہیں. محبت تو ہوگی جس نے کلمہ پڑھ لیا اور سرکار پر درود و سلام پڑھ لیا, محبت تو مل گئی. بات یہ ہے ولی کا دامن تھامیں گے تو محبت غیور ہو جائے گی. ضرورت اس چیز کی ہے. حضرات لمبی گفتگو نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا, آقا نے فرمایا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ سب کچھ اس کے دامن میں تھا. نمازیں اگر صحابی کے پاس نہیں تھی تو کس کے پاس ہے؟ روزے اگر صحابی کے پاس نہیں تھے تو کس کے پاس ہے؟ لیکن یاد رکھنا, جن کے پیالے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی عاجز نظر آتے ہیں. جن کے دامن لبریز ہوتے ہیں وہ اتنے ہی جھکے ہوئے نظر آتے ہیں. جس ٹہنی پر پھل نہ لگا ہو وہ سیدھی کھڑی نظر آتی ہے, گمان یہ کر رہی ہوتی ہے کہ میں ڈٹی ہوئی ہوں. لیکن جس کو پھل لگ جائے وہ عجز کی یوں اپنی دستاریں سید زادوں کے قدموں میں رکھتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے اور احمد رضا بن کے دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اب حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں عجز سے عرض کیا, آقا اعمال پر ناز نہیں, میرے مولا ہمیں نماز پر ناز نہیں, ناز ایک چیز پر ہے اور وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. سب سے غیور محبت صحابہ اور اہل بیت کی تھی. اسی غیور محبت کا سرکار کی بارگاہ میں عرضی کر دی کہ حضور آپ سے پیار کرتا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس غیور محبت کو تحفظ دیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیور محبت کو ڈیفینڈ کیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کرم فرمایا. میرے آقا نے وہاں پہ خاص کلیہ عطا کر دیا. اس کا ایک پہلو ابھی عرض کرتا ہوں, دوسرا بعد میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا المرء مع من احبا, جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. آج جس کی محبت غیور ہے, جو لاہور انارکلی بازار میں جا کر بابا جی خادم کو بھول جائے اور ادھر یتیم خانہ چوک میں جائے تو لبیک کے نعرے بلند کرے, محبت غیور نہیں ہے. جو بندہ غازی علم الدین کے مزار پر جائے اور وہاں جا کر دعائیں کرے, یا اللہ ایسا عاشق بنا, لیکن ساتھ ہی وہاں علامہ اقبال کے محلے میں جا کر کسی اور جانب نکل جائے, محبت غیور نہیں ہوئی ہے. اگر وہی شخص ادھر اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے, مجدد الف ثانی کی کتب کو پڑھ کے ساتھ مرزا محمد علی جیلوی لعین کو بھی سن لیتا ہے, محبت غیور نہیں ہے. محبت غیور یہ ہے
انسان پھر اس گھاٹی کی طرف دیکھے بھی نہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہی کرتے تھے۔ جس کو سرکار نے نہیں دیکھا صحابہ نے اسے اپنے خیال سے بھی نکال دیا ہے۔ ایک صحابی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا انہیں سونا پہن رکھا تھا، پتا چلا کہ میرے محبوب کو سونا مرد پر حرام میرے محبوب نے کر دیا، پسند نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اتار کے سونا پھینک دیا۔ صحابہ نے اب انہیں کہا اے پیر بھائی اسے سیل کر کے کہیں اور لگا دے۔ محبت غیور تھی، محبت غیور ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو چیز کملی والے کو پسند نہیں اسے کسی اور جگہ استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ آج ضرورت محبت کو غیور کرنے کی ہے۔ کانوں کا نشہ لے کر زندگی گزارنے والے تو کروڑوں سنی ہیں، ممتاز قادری تو ایک ہی نہیں بنا تھا، لاکھوں لوگ ہیں جو آج اس مجمع میں آئے ہیں۔ محبت غیور ہوگی تو صبح حی علی الصلاۃ کی صدا سونے نہیں دے گی۔ محبت غیور ہوگی تو جو ہی اس محفل سے اٹھ کر جائیں گے تو گھر کا ماحول تو اسلامی ہو سکتا ہے نا۔ گھر میں کون سی آپی نے آ کے قوانین نافذ کر دیے جو خورشید ملت کہہ رہے تھے کہ آپی یہ کر رہی ہے؟ گھروں میں کوئی کسی کی پابندی نہیں، صرف محبت غیور ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اگر غازی عامر چیمہ ہوتے تو یہی درس دیتے کہ محبت کو غیور کیا جائے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سارے سٹیج میں سے کس کے دل کے اندر محبت نہیں؟ جس کو کملی والے پنڈال میں آنے کے لیے اجازت دے دیتے ہیں، محبت تو ہے تو اجازت دے دیتے ہیں نا۔ بات صرف یہ ہے آ کے لنگر سمیٹ کے لے جانا، اصل چیز یہ ہے۔ ہم لوگ بس اپنے آپ کی انا کو راضی کر کے، اس نفسانی خواہش کو راضی کر کے، کبھی کبھی شیطان کی چال بڑی کمال کے درجے پر ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ چھوٹی نیکی پر لگا کر بڑے مشن سے ہٹا دیتا ہے۔ ہم محفل میں عاشق رسول بننے آتے ہیں، کہہ کے صرف سبحان اللہ گھر چلے جاتے ہیں۔ نہیں دوستو، اب ایسا وقت نہیں ہے۔ ابھی رانا طارق صاحب اور بھائی اشفاق صاحب ہم اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو بات چل رہی تھی، لوگ اتنے زیادہ ہیں ووٹ کم ہوتے ہیں، تو میں یہی اس موضوع پر آنا چاہتا تھا، محبت غیور نہیں ہوئی، وگرنہ محبت غیور ہو جائے۔ ایک حر بھی ہے جو 22,000 میں سے نکل کے آ کے محبت غیور کر کے دکھا دیتا ہے۔ محبت غیور چاہیے۔ اسی پر اپنی بات کا اختتام کرنا چاہتا ہوں، اگر غازی عامر چیمہ کا فیض لینا چاہتے ہو تو محبت کو غیور کرو۔ محبت اگر آپ کی غیرت مند ہو جائے گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، آقا نے قضا سے منع فرمایا۔ محبت غیور ہوتی تو نائی کے سامنے جا کر انسان کیسے میسی والا ڈیزائن اپنے سر پر بنوائے گا۔ محبت غیور ہو جائے، 30 دن لگاتار رحمت کا چلا کاٹ کے روزے فرضی رکھ کے تو بندہ چاند رات کو ہی، جبکہ وہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، سارے مہینے کی برکتیں ایک طرف، اس رات کی برکتیں ایک طرف ہوتی ہیں، صرف محبت غیور نہیں کی ہوتی۔ بکھری ہوئی جو توجہ، جو انسان کی جو فکریں ہوتی ہیں کبھی منزل پر نہیں جاتی، انہیں بکھری ہوئی تمام تر انسان کی ایسے سوچوں کو محور دیا جائے تو وہ بندہ اسپیسیفک درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ میری ماں جب ہمیں بچپن میں پڑھاتی تھی، اپنے گھر میں جب ہمیں سمجھاتی تھی، درود و سلام پڑھاتے ایک بات کہا کرتی تھی، شاید آج آپ لوگوں کے لیے یہی خاص ہو جائے۔ اماں جی حضور رحمہ اللہ فرمایا کرتی تھی کہ بیٹا درود و سلام پڑھو۔ ہم درود و سلام یوں پڑھتے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم، تو والدہ کہتی یہ تو قبول ہی نہیں ہوا۔ میں آپ لوگوں کے سبحان اللہ کا بالکل شائق نہیں، کہیں گے تو ذکر اللہ ہوگا، لیکن لذت سے ایک دفعہ دل کی تھا کہ رہیں اسے سننا پھر کچھ کہنا۔ جب ہم یوں کرتے تھے نا صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب، تو والدہ کہتی تھی یہ تو قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم کہتے پھر کون سا قبول ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے سب سے پہلے یوں تو کرنا، پھر اس کے بعد اپنی نگاہ کو جھکا تو صحیح نہ، پھر ساری دنیا کو بلا تو صحیح نہ، ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ، فیلنگز اپنی یہ لے کر آ، یا تو محبوب کے سامنے ہے یا محبوب تیرے سامنے ہے۔ جب بچپن میں ماں اس طریقے سے انسان کو درود و سلام سمجھائے، سکھائے، اس طرح فوکس کرنا، جب انسان سیکھے گا محبت تو پھر جا کے غیور ہوگی نا۔
آج ہم لوگ کتنے ہی ایسے ہیں جو ہم تمام لوگ وظائف بھی کرتے ہیں، منہ ادھر ہوتا ہے، دل ادھر ہوتا ہے، دماغ ادھر ہوتا ہے، زبان ادھر ہوتی ہے، تسبیح ادھر چل رہی ہوتی ہے۔ اگر حالات یہی رہے تو پھر محبت غیور نہیں ہوگی۔ حضرات آج بھی عزم کیجئے، یہ دھرتی بڑی زرخیز ہے، اسی نے غازی عامر چیمہ پیدا کیا ہے، اسی دھرتی سے اور بھی شاخ پیدا ہو سکتے ہیں، اسی دھرتی سے آپ اٹھ کے انقلاب بھی لا سکتے ہیں۔ انقلاب سب سے پہلے اپنے اندر لے کر آئیے۔ آوارہ طبیعتوں کو ایک منزل دیجئے، آوارہ فکروں کو ایک منزل دیجئے، آوارہ مزاجوں کو ایک منزل دیجئے، اور وہ منزل ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے سے۔ اس پیار کو پختگی درود و سلام دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ غازی عامر چیمہ شہید رحمہ اللہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابھی بھائی سعد رضوی صاحب کے بارے میں خبر آئی ہے کہ کسی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا رہے، تو لہٰذا تمام دوست جو آئے ہیں، ہم کون سا شخصیت پرستی کے قائل ہیں؟ ہم ایک نظریے کے تحت آئے ہیں۔ ہمارا نظریہ کملی والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نظریہ ہے، ہماری کوئی نئی آئیڈیالوجی نہیں۔ جو سرکار اس دنیا پر دین کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں، آج وہی ہمارا مشن ہے۔ ہر قدم پر آپ کو اجر ملے گا۔ میں آخر پر بھائی انصر شہزاد چٹھا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت ماحول سجایا ہے۔ اللہ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ لپٹے رہیے مشن کے ساتھ، ختم نبوت کا تحفظ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ جس طریقے سے لادین قوت اتحاد سے ہیں، آپ بھی جتنے سنی رضوی بریلوی حضرات ہیں، دامن تھوڑا وسیع کر کے اپنے بھائیوں کو سب کو ساتھ لے کر اہل سنت کا بیڑا اٹھائیں۔ اپنے آپ کو کبھی بھی چھوٹی سوچ پر نہ لے کر آئیں، اپنے آپ کو اہل سنت کے لیول پر سوچ کر لے کر آئیں گے۔ اللہ سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔